دراصل ایک مجلس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا شیخین کے درمیان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ قصہ صحیح بخاری میں ہے. اس آیت کا شان نزول ہو سکتا ہے. ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا، اور ان کی امارت اور قیادت کی بات ہو رہی تھی. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے کہ قاد الخیران ان یہلکا. یہ ابن ابی ملیکہ علماء تابعین میں سے بڑے تابعی تھے. یہ ابن ابی ملیکہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تلمس 30 صحابہ سے ثابت، 30 صحابہ سے میں نے شاگردی کی، ان سے حدیثیں لی ہیں، ان سے علم لیا ہے. تو واضح کہ جو دو امت کے بہترین انسان ہیں ابو بکر و عمر، قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے. وہ کیسے کہ جب بنو تمیم کا وفد آیا تو ان کی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو گئیں. بنو تمیم کی قیادت اور امارت کی بات چل رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا، اقرا بن حابس کا، جس کا تعلق بنو مجاشع سے. انہوں نے عرض کیا کہ انہیں بنو تمیم کا امیر بنا دیا جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی اور کا نام لیا، وہ نام راوی کو یاد نہیں، کہ فلاں کا انتخاب کر لیا جائے، اسے امیر بنا دیا جائے. تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عمر، تمہارا ارادہ میری خلاف ورزی کرنے کا، میرے خلاف بات کہنے کا؟ عمر نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ کے خلاف ہرگز نہیں چاہتا. تو ان جملوں کے تبادلوں میں ان کی آواز اونچی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، پست رکھو اور دھیما رکھو. یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور آپ کے ساتھ ادب ہے. اس ادب کے تقاضے کو پورا کرو. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جناب عمر خاص طور پہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ ان سے پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے. بالخصوص نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اتنا آہستہ بولتے. بلکہ نبی علیہ السلام کے صحابی ثابت بن قیس بن شماس، جو اللہ کے نبی کے خطیب بھی تھے، وفد بنو تمیم میں انہوں نے خطبہ دیا تھا. یہ ان کو تمیز حاصل ہے. یہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میری آواز تو بڑی اونچی، یہ جہیر الصوت تھے، بلند آواز والے. قدرت ان کی آواز بہت ہی اونچی تھی. آہستہ بولتے تو وہ بھی بڑا اونچا لگتا. تو انہوں نے فرمایا یہ لگتا ہے کہ آیت میرے بارے میں اتری، میری آواز اونچی ہے نبی علیہ السلام کی آواز کے مقابلے میں، تو میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا. گھر بیٹھ گئے. چونکہ نبی علیہ السلام صحابہ کا تفقد کیا کرتے تھے، صحابہ کو ڈھونڈتے آپ اپنی نگاہوں سے، اور اگر کوئی نظر نہ آتا، کوئی ایک بار دو بار دیکھنے سے، تو آپ پوچھتے فلاں کہاں گئے، وہ نظر نہیں آ رہا. تو ثابت ابن قیس کو بھی آپ نے ڈھونڈا، ایک بار دو بار دیکھو، دکھائی نہ دیا. صحابہ سے پوچھا ثابت ابن قیس کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا. تو کچھ صحابہ ان کے گھر گئے تو واقعی وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا پریشان، رو رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قرآن کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. لگتا ہے آیت میرے بارے میں اتری، میری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہے، تو میں تو پھر برباد ہو گیا، میرے اعمال تو پھر تباہ ہو گئے، میں تو اہل النار میں سے، اہل جہنم میں سے ہو گیا. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ثابت بن قیس اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس نے کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ثابت سے کہو
کہ انہ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے، تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو۔ جناب انس مالک کا قول ہے، ہم ثابت کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھتے، ہمارے درمیان میں چل پھر رہے ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ جنتی، اللہ کے نبی کی گواہی موجود، اور اللہ نے مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں ان کو شہادت کی موت دی تھی۔ یہ ثابت بن قیس اور صحابہ کا ادب، کس طرح عمل کرنے والے، عمل کے حریص، بلکہ عمومی طور پر صحابہ نے اپنی آوازوں کو دھیما کر لی اس آیت کے نزول کے بعد۔